الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم توبوا إلى الله استغفر الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم انشاءاللہ عز و جل مدنی قاعدے کے سبق نمبر 17 کی مشق کریں گے. لہذا تمام اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین مدنی قاعدے کا سبق نمبر 17 نکال لیجیے. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج ہم اس سبق میں مد کے قواعد انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ اس کا مشق کی ترکیب بھی ہوگی. لہذا تمام اسلامی بھائی خوب توجہ کے ساتھ اس مشق میں شامل رہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مد کے معنی ہے دراز کرنا اور کھینچنا. مد کے معنی کیا ہے؟ دراز کرنا یا کھینچنا یا لمبا کرنا، یہ مد کے معنی ہے. اور مد کے 2 سبب ہیں. کتنے سبب ہیں؟ 2. ممکن ہو تو تحریر فرما لیجئے تاکہ آسانی ہو، پہچان کرنے میں آسانی ہو. چونکہ مد بغیر سبب کے نہیں ہوگی، کوئی نہ کوئی سبب پایا جائے گا تو مد ہوگی. اور کون سی مد ہوگی؟ اس کے جو سبب ہے اس کی کیفیت مختلف ہے. مد کے معنی ہے دراز کرنا یا کھینچنا یا لمبا کرنا. اور مد کے 2 سبب ہیں. نمبر 1 حمزہ اور نمبر 2 سکون. محترم اسلامی بھائیوں، جیسے کہ یہ مد کے 2 سبب جو حمزہ اور سکون بیان کیے گئے. حمزہ کی 2 شکلیں ہیں. ایک عین کے سرے کی طرح اس کی شکل ہوتی ہے، اسے حمزہ کہتے ہیں. اور دوسرا الف شکل میں آتا ہے. اور سکون کی بھی 2 صورتیں، 2 شکلیں. ایک سکون جزم کی صورت میں، چھوٹی سی دال نما علامت جو ہوتی ہے اسے سکون کہتے ہیں. اور ایک سکون ہے بشکل تشدید. ایک سکون بشکل جزم اور دوسرا سکون بشکل تشدید. یہ سکون کی 2 شکلیں ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، چونکہ مد حروف مدہ کے بعد کبھی سکون بشکل جزم آئے گا اور کبھی سکون بشکل تشدید آئے گا. لہذا اس سکون کی پہچان ذہن میں رکھیں کہ سکون کی 2 صورتیں ہیں، 2 شکلیں ہیں. ایک یہ صورت ہے کہ وہ جزم کی صورت میں ہوگا، دوسری اس کی جو شکل ہے وہ تشدید کی ہے. اور سکون کی 2 قسمیں ہیں. سکون کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں. سکون اصلی، نمبر 2 سکون عارضی.
سکون اصلی اور سکون عارضی، یہ دو سکون کی قسمیں ہیں، شکلیں بھی دو ہیں اور اس کی قسمیں بھی دو ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ سکون اصلی، جیسا کہ ہم نے سابقہ اسباق میں اس کی وضاحت کی تھی، اور سکون کی جو شکلیں ہیں اسے بھی ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ سکون کی دو قسمیں ہیں، سکون اصلی۔ سکون اصلی اس سکون کو کہتے ہیں جو حالات وقف اور وصل دونوں میں باقی رہے، اس میں تبدیلی نہ آئے۔ سکون اصلی کسے کہتے ہیں؟ جو حالات وقف اور حالات وصل میں باقی رہے، یعنی اگر اس سکون پر ٹھہرا جائے تب بھی قائم رہے، اور اگر ملا کر پڑھا جائے نہ ٹھہرا جائے تب بھی وہ سکون قائم رہے، باقی رہے۔ یہ سکون اصلی کی تعریف ہے۔ اور سکون عارضی، سکون عارض کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ حالات وقف میں تو باقی رہے، حالات وقف میں یعنی رکنے اور ٹھہرنے کی حالت میں تو سکون پڑھا جائے، مگر حالات وصل میں، وصل کہتے ہیں ملانے کو، وقف جب نہ کیا جائے ملا کر پڑھا جائے تو وہ سکون ختم ہو جائے۔ یہ سکون عارض کی تعریف ہے۔ سکون کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں۔ کون کون سی؟ سکون اصلی اور سکون عارضی۔ سکون اصلی کسے کہتے ہیں؟ جو حالت وقف اور وصل دونوں میں باقی رہے۔ حالت وقف یعنی ٹھہر جایا جائے، ٹھہرا جائے، رکا جائے۔ حالت وصل یعنی ملا کر اگرچہ پڑھا جائے، دونوں صورتوں میں یہ سکون باقی رہے، قائم رہے، اس میں تبدیلی نہ آئے، یہ سکون اصلی کہلاتا ہے۔ اور سکون عارضی کی تعریف کیا ہے؟ حالات وقف میں تو پڑھا جائے، حالات وقف میں تو سکون پڑھا جائے، مگر جب ملا کر پڑھیں حالات وصل میں سکون ختم ہو جائے۔ اس کی مثال یوں لے لیجئے، جیسے سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین، اب یہاں العالمین نون کے اوپر زبر ہے، نون کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، یہاں سے پہلے سے یہاں سکون نہیں ہے، حرکت ہے، مگر وقف کی صورت میں نون کو ساکن کیا، اب جب ٹھہرے تو یہ سکون پڑھا جا رہا ہے العالمین۔ اب اس کا سکون پڑھیں گے، جب ٹھہریں گے، وقف کریں گے، رکیں گے، اور جب ملا کر پڑھیں گے تو العالمین الرحمن الرحیم، اب یہ سکون ختم ہو گیا۔ اب نون کا سکون جو وقف میں پڑھا گیا تھا وہ وصل میں یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں ختم ہو گیا۔ یہ سکون عارضی کی مثال جو میں نے عرض کی۔ اور سکون اصلی جیسے سورہ فاتحہ ہی میں انعمت علیہم، آپ یہاں ٹھہر جائیں، صراط الذین انعمت علیہم، وقف کیا، پہلے سے یہاں سکون تھا، وقف کیا، سکون پڑھا، اور انعمت علیہم غیر المغضوب، اب ہم نے آگے ملا کر پڑھا، یہاں وقف نہیں کیا، تب بھی یہ سکون پڑھا جا رہا ہے، تب بھی یہ سکون پڑھا گیا۔ جیسے یاسین، یاسین، اب یا کھڑا زبر یا، سین یا زیر سی، آگے نون پر سکون ہے، یاسین، آپ نے یہاں وقف کیا تب بھی یہ سکون پڑھا گیا، اور جب وصل کریں گے ملا کر پڑھیں گے یاسین والقرآن الحکیم، اب بھی یہ سکون قائم رہا، باقی رہا۔ تو حالت وقف اور وصل دونوں میں جو سکون باقی رہے، قائم رہے، وہ سکون اصلی ہے، اور جو حالت وقف میں تو پڑھا جائے مگر حالت وصل میں وہ سکون ختم ہو جائے تو وہ سکون عارضی ہے۔ ذہن میں آ گیا آپ کے؟ تو مد کے سبب کتنے ہیں؟ دو سبب ہیں، کون کون سے؟
حمزہ اور سکون. چلے سکون کی شکلیں کتنی ہیں؟ کون کون سی؟ جزم اور تشدید. سکون کی یہ دو شکلیں ہیں. اور سکون کی قسمیں کتنی ہیں؟ دو قسمیں. کون کون سی؟ سکون اصلی اور سکون عارضی. اس قاعدے کو ذہن میں رکھیے گا تاکہ مد کرتے ہوئے پہچان ہو جائے کہ یہاں سکون عارضی ہے یا سکون لازم ہے. اسے سکون لازم بھی کہتے ہیں, سکون اصلی بھی کہتے ہیں, اور سکون عارض کو سکون عارضی کہتے ہیں. تو جب حرف مد کے بعد سکون لازم آئے گا, سکون اصلی آئے گا, تو وہاں مد لازم ہوگی, اور جہاں حرف مد کے بعد سکون عارض آئے گا تو وہاں مد عارض ہوگی. تو مد کے معنی کیا ہے؟ دراز کرنا یا کھینچنا, یہ مد کی معنی ہے. محترم اسلامی بھائیو, مد کی 6 اقسام ہیں. کتنی اقسام ہیں؟ مد کی 6 اقسام ہیں. نمبر 1 مد متصل. مد متصل. مد متصل, مد کا معنی ہے دراز کرنا, کھینچنا, اور متصل کا معنی ہے ملانا. ملانا یا ملا ہوا, متصل. اور نمبر 2 مد منفصل. مد منفصل, مد کا معنی دراز کرنا یا کھینچنا, اور منفصل کا معنی ہے جدا ہونا, الگ ہونا. تو مد متصل وہ مد کہ جو حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے, یعنی حرف مد کے بعد حمزہ حرف مد سے ملا ہوا ہو تو مد متصل ہوگی, اور حرف مد سے اگر حمزہ جدا ہوگا تو مد منفصل ہوگی. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو مد کے سبب ہیں 2, حمزہ اور سکون. تو حمزہ جن مدات کا سبب ہے وہ 2 مدیں ہیں. کتنی مدیں ہیں؟ 2 مدیں ہیں, مد متصل اور مد منفصل. مد متصل اور مد منفصل. اب مد متصل کی تعریف. مد متصل حروف مدہ کے بعد, حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا. جیسے جاء, جاء. اب مد کا معنی کیا ہے؟ دراز کرنا, کھینچنا یا لمبا کرنا, یہ مد کا معنی ہے. لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جو مدات 1 الف کی مقدار میں ہم زیادہ کھینچتے ہیں اس مد کو مد فرعی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مد فرعی. مد فرعی. اور 1 الف کی مقدار میں جو کھینچتے ہیں جیسے حروف مدہ تو یہ مد اصلی کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے؟ مد اصلی. اگر مد اصلی حذف ہو جائے, اگر مد اصلی نہ پڑھی جائے, یعنی حروف مدہ حذف ہو جائیں, انہیں 1 الف کی مقدار میں نہ کھینچا جائے, تو یہ بسا اوقات, اب ظاہر سی بات ہے حرفی حذف ہو گیا تو معنی بھی بدل سکتے ہیں اور یہ لحن جلی بھی واقع آئے گی. تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ حروف مدہ کی جو مقدار ہے 1 الف کی مقدار, وہ اس کی اصل ہے, اسے کہتے ہیں مد اصلی. اور اصل میں مد کی مقدار کیا ہے؟ 1 الف. اصل سے زائد کو فرع کہتے ہیں, یعنی زائد. اصل سے زائد کو فرع کہتے ہیں. 1 الف سے زیادہ مقدار جن مدات میں کھینچی جا رہی ہے وہ مد فرعی ہیں. اور مد فرعی کی جو قسمیں ہیں وہ 6 ہیں. مد متصل, مد منفصل, مد لازم, مد لین لازم, مد عارض اور مد لین عارض. یہ جو 6 قسمیں ہیں مد کی, یہ مد فرعی کی ہیں. اور مد کی جو اصل مقدار ہے وہ کیا ہے؟ 1 الف. اور اصل کیا ہے؟ حروف مدہ. حروف مدہ کو حروف اصلیہ بھی کہتے ہیں, اس لیے کہ ان میں 1 الف کی مقدار کا کھینچنا ان کی اصل ہے. ان کی اصل ہے, یہ ان کی حقیقت ہے. اگر نہیں کھینچیں گے تو یہ حروف مدہ ادا ہی نہیں ہوں گے, حذف ہو جائیں گے. تو اب 1 الف سے زائد جو ہم دراز کر رہے ہیں سبب پایا جانے کی صورت میں,
تو یہ مد فرعی ہوگی. تو مد متصل حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آ جائے تو مد متصل ہوگی. جیسے جاء جاء، اب ہم نے ایک الف سے زیادہ کھینچا، اسے 2، 2.5، 3 یا 4 الف کی مقدار میں کھینچ سکتے ہیں. اور مد متصل کی تعریف یہ ہے مد منفصل کی. حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے تو مد منفصل ہوگا. جیسے فی انفسکم، تو فی یہ الگ ہے، انفسکم یہ الگ ہے. لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جب ملائیں گے تو مد منفصل ہوگی، اور اگر الگ پڑھیں گے پہلے کلمے پر وقف کریں گے رک جائیں گے تو مد منفصل نہیں ہوگی. جیسے کسی نے پڑھا کہ وما انزل، تو اب وما جب الگ پڑھا وقف کیا تو اب ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، جب ملائیں گے تو اب سبب پایا جائے گا، حمزہ دوسرے کلمے میں آ گیا تو اب اس کو ہم 2، 2.5، 3 الف تک ہم اس کو دراز کریں گے، کھینچیں گے. تو یہ مد کے معنی اور مد کے سبب اور مد متصل اور مد منفصل کی ہم نے تعریف سیکھی. اب انشاءاللہ عز و جل ہم اس مدنی قاعدے کے سبق نمبر 17 کی مشق کریں گے. مد متصل اور مد منفصل کی ہم نے تعریفات سنی، یقیناً آپ نے تحریر بھی فرمائی ہوگی تاکہ پہچان کرنے میں آسانی ہو. مد لازم کا بھی قاعدہ سن لیجئے. حروف مدہ کے بعد سکون اصلی، کون سا سکون؟ سکون اصلی بشکل جزم ہو یا بشکل تشدید تو مد لازم ہوگا. یعنی حروف مدہ کے بعد سکون اصلی، اب سکون کی دونوں صورتوں کا اس میں بیان ہوگا. حروف مدہ کے بعد سکون اصلی بشکل جزم یا بشکل تشدید ہو اسی کلمہ میں تو مد لازم ہوگا. جیسے جانن یا ولضالین، اب یہ مد لازم ہے. اور مد لین لازم، حروف لین کے بعد، اب جب لین لازم حروف جب مد لازم کہیں گے تو حروف مدہ کے بعد سکون اصلی بشکل تشدید یا جزم آ جائے تو مد لازم ہوگا. جب لین لازم کہیں گے تو یہاں حروف مدہ نہیں بلکہ حروف لین کا ذکر ہے. حروف لین کے بعد اگر سکون اصلی بشکل جزم ہو تو مد لین لازم ہوگا. جیسے عین، جیسے کاف ہا یا عین صاد، تو اس میں جو عین کا مد ہے یہ مد لین لازم ہے. اور مد عارض، حروف مدہ کے بعد اگر عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی ساکن حرف ہو جائے، جیسے العالمین یا مسلمون، تو یہ العالمین تھا، اب وقف کیا تو وقف کی صورت میں سکون ساکن کیا نون کو، اب یہ سکون عارض آ گیا حرف مد کے بعد. العالمین میم یا زیر می، اب یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہے، یا مدہ کے بعد سکون عارض آ گیا وقف کی صورت میں تو یہاں پر مد عارض ہوگا. اور مد لین عارض، حروف لین کے بعد اگر عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد لین عارض ہوگا. جیسے قریش لإیلاف قریش، اب قریشن یہاں 2 زیر کی تنوین ہے لیکن ہم نے یہاں وقف کیا تو شین کو ساکن کر دیا. اب جو ساکن کیا تو اب یہ سکون عارض ہے، یہ سکون عارض ہے اور پیچھے حرف لین ہے تو اب یہ لین عارض کہلائے گی، مد لین عارض. تو پیارے و محترم اسرائیل بھائیوں، یہ مدات کی تعریف جو بیان کی گئی، مدنی قاعدے میں بھی اس کی تعریفیں تحریر ہیں.
ممکن ہو تو آپ دیکھ لیجئے گا اور مزید اس کی پہچان کیجئے گا. ابھی انشاءاللہ عز و جل ہم مشق کریں گے، لہذا پہچان بھی کرتے جائیں گے. تمام اسرائی بھائی کامل توجہ کے ساتھ اس مشق میں شامل رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب ہم نے من الشیطان الرجیم یہ کھینچا. اصل میں اب جو میم پر جو سکون ہے آخر میں الرجیم، یہ سکون عارض ہے. کون سا سکون ہے؟ عارض ہے، جو وقف کی صورت میں یہ سکون پیدا ہوا. تو اب یہ مد عارض کہلائے گی. کیا کہلائے گی؟ مد عارض. اور اس کی جو مقدار ہے وہ 3 الف تک ہم کھینچ سکتے ہیں. اسے 1 الف کی مقدار بھی ہے، 2 الف کی مقدار بھی ہے، 2.5 اور 3 الف بھی اسے کھینچ سکتے ہیں، دراز کر سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم یہاں کون سی مد ہے؟ مد عارض، کیونکہ اصل میں ہے الرحمن الرحیم. جب اس کی حرکت پڑھیں گے تو اب 1 الف کی مقدار میں کھینچیں گے. جب وقف کریں گے تو اب سکون عارض پیدا ہو گیا، لہذا اب مد عارض ہوگی. اس کو 1 الف سے زائد اب کھینچ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی قاعدے کے سبق نمبر 17 کی سطر نمبر 1. جاء. اب جو ہم نے اب کھینچا، دراز کیا، یہ مد ہے. مد کا معنی ہے کھینچنا یا دراز کرنا یا لمبا کرنا. جاء. اب یہ حرف مد جو الف مد ہے، یہ حرف مد ہے، کیونکہ الف سے پہلے جیم پر زبر ہے. الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا. اب الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، حمزہ اسی کلمے میں ہے، لہذا مد کون سی ہوگی؟ مد متصل ہوگی. مد متصل ہوگی. حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے. متصل کا معنی ہے ملانا، ملانا. اب یہ حمزہ حرف مد کے ساتھ ملا ہوا ہے، لہذا یہ مد متصل ہوگی. جاء. جیء. جیء. اب حمزہ کو نہیں کھینچیں گے کیونکہ حمزہ پر زبر ہے. آواز اور منہ کھول کر بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے اس حرکت کو پڑھیں گے. مگر جی یہاں کھینچیں گے. یا ساکن سے پہلے جیم کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. جیم کے نیچے کیا ہے؟ جیم کے ساتھ جو الف ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا. اب یا مدہ پڑھیں گے تو یا مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، حمزہ اسی کلمہ میں، لہذا یہ مد متصل ہوگی اور اسے کھینچ کر پڑھیں گے. جی جی. آخر میں جھٹکا نہیں دیں گے. جی ایسے نہیں پڑھیں گے، بلکہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے اس کی زبر کو آواز اور منہ کھول کر ادا کریں گے. جی واللائی. اب یہ جو واللہ لام کے اوپر جو کھڑا زبر ہے یہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، اور الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، لہذا واللہ اس کو ہم کھینچیں گے. یہ مد متصل کا قاعدہ، لہذا ہم کھینچیں گے. اور واللائی یہاں یا مدہ ہے، اس کو 1 الف کی مقدار میں کھینچیں گے. واللائی سیئت. سیئت. یہاں کون سی مد ہے؟ مد متصل، اس لیے کہ یا مدہ کے بعد حمزہ
اسی کلمہ میں ہے، لہذا یہ مد متصل ہوگی. سیئت اولئک اولئک. اب اولا لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، یہ کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہے، اور اس الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، لہذا مد متصل ہوگا اور اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے. اولئک حدائق حدائق. اب دال کے بعد الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، لہذا یہاں مد متصل ہوگا. حدائق. اب اس پہچان کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی پہچان کر لیجئے. جب آپ تلاوت کریں گے قرآن پاک کی تو جب آپ دیکھیں گے کہ حرف مد کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اور ممکن ہے کہ ذہن میں یہ نہ رہے کہ یہ حمزہ حرف مد سے ملا ہوا ہے یا الگ ہے، تو ایک دوسری عام پہچان بھی ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھ لیں. پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، جیسے جاء جو سطر نمبر 1، اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ مد کی جو لکیر ہے، یہ مد کی لکیر موٹی ہے، مد کی لکیر موٹی ہے. اس کے بعد حمزہ ہے، اور یہ مد کی جو موٹی لکیر ہے یہ بڑی مد یعنی مد متصل کی علامت ہے، یہ مد متصل کی علامت ہے. اب اسی سبق نمبر 17 کی سطر نمبر آپ 2 میں دیکھیے، یعنی سطر نمبر 2 کا تیسرا کلمہ بما انزل، یہ تیسرا کلمہ ہے. اب بما الف کے اوپر جو مد کی علامت ہے یعنی جو لکیر ہے یہ بنسبت جاء کے یہ لکیر جو ہے باریک ہے، یہ بھی ایک علامت ہے. بڑی مد کی یعنی مد متصل مد منفصل سے بڑی مد کہلاتی ہے، اور مد متصل مد منفصل سے زیادہ اس کی جو ہے وہ اہمیت ہے. تو پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، یہ جو موٹی لکیر ہے یہ علامت ہے مد متصل کی، اور جو باریک لکیر ہے یہ مد منفصل کی علامت ہے. اب اس علامت کو بھی ذہن میں رکھیے تاکہ پہچان کرنے میں آسانی ہو کہ حرف مد کے بعد حمزہ تو آ رہا ہے، سبب تو پایا جا رہا ہے، یا پھر یہ مد منفصل ہوگی یا متصل ہوگی. تو اب اگر پہچان نہیں کر پا رہے تو اب اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں یا دوسرے میں، یہ پہچان نہیں ہو رہی تو اس کو دیکھ لیجئے گا کہ حرف مد کے اوپر جو مد ہے، جو مد کرنے کی جو علامت ہے، جو لکیر ہے، اگر وہ موٹی ہے تو یہ مد متصل ہے، اگر یہ لکیر باریک ہے تو مد منفصل ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب سطر نمبر 2 قروءن. اب وہ مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں، مد کون سی ہے؟ مد متصل، اور اس کے اوپر لکیر باریک ہے یا موٹی؟ موٹی ہے. قروءن اولیاء بما انزل. اب بیما کے حمزہ، بیما الگ ہے کلمہ اور انزلہ یہ الگ ہے. تو بیما انزلہ تو حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، حمزہ حرف مد والے کلمے میں نہیں بلکہ دوسرے کلمے میں ہے. جب ملا کر پڑھیں گے تو یہاں کون سی مد ہوگی؟ مد منفصل. کون سی ہوگی؟ مد منفصل. اور اس کے اوپر جو لکیر ہے وہ بھی آپ علامت دیکھ لیجئے کہ باریک لکیر ہے. بما انزل قالوا آمنا. اب قالوا یہاں اگر ہم نے وقف کیا، ٹھہر گئے، تو اب صرف وہ مدہ پڑھیں گے ایک الف کی مقدار میں. جب ملائیں گے
تو قالو الگ ہے، آمنا یہ الگ ہے، یعنی حمزہ جو ہے وہ واو کے ساتھ نہیں بلکہ دوسرے کلمے میں ہے، اور اس کے اوپر جو لکیر مد کی علامت آپ دیکھیں گے یہ مد متصل کی موٹی لکیر کی بنسبت یہ پتلی ہے. قالو آمنا، کون سی مد ہے یہاں پر؟ مد منفصل. قالو آمنا، یا ارض، یہاں کون سی مد ہے جی؟ مد منفصل، کیونکہ یا الگ ہے ارض الگ ہے. تو ارض یہ جو حمزہ ہے دوسرے کلمے میں، یا الگ ہے، اگرچہ لکھا ہوا ایک ساتھ ہے مگر یہ ہے الگ. یا کے اوپر جو کھڑا زبر ہے یہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، اور اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، لہذا اس کی علامت بھی آپ دیکھیں گے باریک لکیر ہوگی. تو یہ مد منفصل ہوگی، مد متصل نہیں، مد منفصل. یا ارض ہؤلاء ہؤلاء. اب یہاں دو مدیں ہیں. کتنی مدیں ہیں؟ پہلی مد کون سی ہے؟ مد منفصل. کیا علامت ہے اس کی؟ باریک لکیر ہے. اور ویسے حمزہ بھی یہ دوسرے کلمے میں ہا الگ ہے، اولائی الگ ہے. اب یہ لکیر کی جو علامت میں نے بتائی یقیناً یہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، آپ پہچان کر پائیں گے کہ حرف مد کے بعد ہے تو حمزہ، یا یہ مد منفصل ہے یا متصل ہے. تو اب اس کی ایک اور پہچان جو میں نے عرض کی کہ مد متصل جو بڑی مد ہے جس کے ساتھ حمزہ حرف مد کے ساتھ ملا ہوتا ہے، اس مد کے اوپر جو لکیر ہوتی ہے وہ موٹی لکیر ہوتی ہے، اور مد منفصل کی جو مد کے اوپر لکیر ہوتی ہے بنسبت مد منفصل کے یہ باریک لکیر ہوتی ہے. ہؤلاء، اور لام کے اوپر کون سی مد ہے؟ مد متصل. ہؤلاء. سطر نمبر 3. یا بنی اسرائیل، اب یا بنی یہاں کون سی مد ہے؟ مد منفصل. توجہ کے ساتھ آپ پہچان کرتے جائیں گے تو آسانی ہوگی، تاکہ تلاوت کے دوران اگر مدات آ جائیں تو ان مدات کا پتہ چلے کہ یہاں مد متصل ہے یا مد منفصل ہے یا مد لازم ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حرف مد کے بعد اگر حمزہ آ جائے، حمزہ دو مدوں کا سبب ہے، مد متصل اور مد منفصل، اور سکون سے دیگر مدیں پیدا ہوتی ہیں، مد لازم، مد لین لازم، مد عارض، مد لین عارض. تو اب مد متصل مد منفصل کا جو سبب ہے وہ حمزہ ہے. یا بنی اسرائیل، اسرا یہاں کون سی مد ہے؟ مد متصل، یہ مد متصل ہے. یا بنی اسرائیل، یہ آج ہم نے ان مدات کی مشق کی جو جن کا سبب حمزہ ہے، یعنی مد متصل اور مد منفصل. انشاءاللہ عز و جل مزید مد لازم، مد لین لازم، مد عارض، مد لین عارض، ان 4 مدات کی مشق ہم کل کریں گے اور ان کی پہچان بھی کریں گے. لہذا تمام اسرائی بھائی مد متصل اور مد منفصل ان کے قاعدے ذہن میں رکھیے گا تاکہ تلاوت کے دوران اس کی پہچان کرنے میں آسانی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کے 30ویں سپارے عامہ سپارے کی
سورۃ التکاثر اس کی مشق کریں گے. صلو علی الحبیب فرمائے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آج ہم انشاءاللہ عز و جل مدنی قاعدے کے سبق نمبر 17 کی سطر نمبر 3 تا سطر نمبر 6 تک انشاءاللہ مشق کریں گے. لہذا تمام اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین مدنی قاعدے کا سبق نمبر 17 نکال لیجئے. آج ہمارے اس سبق میں مد کے قواعد انشاءاللہ اور اس کی پہچان کرنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس کی مشق کریں گے. لہذا خوب توجہ کے ساتھ، کامل توجہ کے ساتھ اس مشق میں شامل رہیے. پیارے محترم اسلامی بھائیوں، مد کے معنی کیا ہیں؟ دراز کرنا، کھینچنا، یہ مد کا معنی ہے. اور مد کے سبب کتنے ہیں؟ 2 سبب ہیں. کون کون سے؟ حمزہ اور سکون. الحمدللہ ہم نے یہ کل پڑھا تھا، یقیناً آپ کو یاد ہوگا. اور ماشاءاللہ جس طرح یہ سوالات ہو رہے ہیں اور آپ کی آواز الحمدللہ آ رہی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ یاد کیا. مد کے سبب 2 ہیں، حمزہ اور سکون. سکون کی کتنی صورتیں ہیں؟ کون کون سی؟ سکون اصلی اور سکون عارضی. ماشاءاللہ. سکون کی شکلیں کتنی ہیں؟ 2 شکلیں ہیں. کون کون سی؟ جزم اور تشدید. جزم دال نما چھوٹی سی جو علامت ہوتی ہے حرف کے اوپر آتی ہے اسے جزم کہتے ہیں، اور تشدید 3 دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں. تو یہ 2 شکلیں ہیں سکون کی، اور سکون کی صورتیں قسمیں بھی 2 ہیں، سکون اصلی اور سکون عارضی. اور حمزہ کی کتنی شکلیں ہیں؟ 2 شکلیں ہیں. کون کون سی ہیں؟ ایک الف شکل میں حمزہ آتا ہے اور دوسرا عین شکل میں. اور جن مدات کا سبب حمزہ ہے وہ کتنی مدیں ہیں؟ 2 مدیں ہیں. کتنی مدیں ہیں؟ 2. کون کون سی؟ ماشاءاللہ. مد متصل اور مد منفصل، یہ 2 مدیں ہیں جس کا سبب حمزہ ہے. اور بقیہ جو مدات ہیں ان کا یعنی مد کی 6 قسمیں ہیں. 6 میں سے 2 کا سبب حمزہ ہے اور بقیہ 4 کا سبب سکون ہے. اس قاعدے کو ذہن میں رکھیے گا کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ جائے، حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے تو یا پھر مد متصل ہوگی یا مد منفصل ہوگی. اور مد متصل، مد کا معنی دراز کرنا، کھینچنا، اور متصل کا معنی ہے ملانا. حرف مد سے اگر حمزہ، حرف مد کے بعد والا حمزہ اگر حرف مد سے ملا ہوا ہوگا تو مد متصل ہوگی. اور یہ مد منفصل سے مد متصل بڑی مد کہلاتی ہے. اور مد منفصل اگر حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آئے گا تو مد منفصل ہوگی، مد منفصل ہوگی. اس قاعدے کو ذہن میں رکھیے گا کہ 2 مدات 6 میں سے مد متصل اور مد منفصل کا سبب جو ہے وہ حمزہ ہے. اور مد متصل کی ایک اور پہچان بھی ہے کہ یہ بڑی مد ہے مد منفصل کی بنسبت، اور جب مد متصل ہوگی تو اس کے اوپر جو علامت ایک لکیر سی ہوگی، مد کرنے کی علامت ہوتی ہے، کھینچنے کی علامت ہوتی ہے، تو وہ بنسبت مد منفصل کی لکیر کے وہ موٹی ہوگی اور مد منفصل کی باریک لکیر ہوگی. یہ بھی ایک پہچان کا طریقہ ہے. اور مد متصل حمزہ جو حرف مد کے بعد آتا ہے اکثر عین شکل میں آتا ہے. اکثر کہیں کہیں جو ہے وہ الف شکل میں آ جاتا ہے، جیسے سبق نمبر 17 کے سطر نمبر 2 میں ہے ہا اولا. اب ہا پہ جو مد منفصل ہے تو یہ کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہے، تو الف مدہ کے بعد حمزہ عین شکل میں آیا، ورنہ منفصل کا حمزہ اکثر
جو ہے وہ الف شکل میں ہوگا اور متصل کا حمزہ اکثر جو ہے وہ عین شکل میں ہوگا. لیکن پہچان بس اس بات کی کیجیے گا کہ جو علامت ہوگی، لکیر ہوگی مد متصل کی وہ موٹی ہوگی اور مد منفصل کی باریک ہوگی. مد لازم، مد لین لازم، ان مدات کی جو علامت ہوتی ہے، کھینچنے کی لکیر ہوتی ہے، وہ بھی موٹی ہوتی ہے. مگر یہ حمزہ، جس حرف مد کے بعد حمزہ آئے گا تو اس کی پہچان کا میں عرض کر رہا ہوں کہ مد متصل ہے یا منفصل، اس کی پہچان ایک یہ طریقہ بھی ہے کرنے کا. تو حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو کون سی مد ہوگی؟ مد متصل، یعنی اسی کلمہ میں آ جائے، حرف مد سے ملا ہوا ہو. متصل مانے ملانا. اور اگر حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہوگا تو مد کون سی ہوگی؟ مد منفصل ہوگی. ٹھیک ہے. اور مد متصل جو ہے مد منفصل کی بنسبت یہ بڑی مد ہے. اب مد متصل اور مد منفصل برابر آ جائیں، ایک ہی کلمے میں آ جائیں، تو مد منفصل کو زیادہ کھینچنا اور مد متصل کو کم کھینچنا یہ درست طریقہ نہیں ہے. یہ درست طریقہ نہیں ہے. قاعدہ یہ ہے کہ مد متصل چونکہ مد منفصل سے بڑی ہے، لہذا اس کی مقدار یا تو دونوں کی برابر کی جائے، یا پھر مد منفصل کی کم ہو تو مد متصل کی زیادہ ہو. مثلا مد منفصل اور مد متصل ایک ساتھ آ گئے. اب مد منفصل کو ہم نے 2 الف کی مقدار میں کھینچا، تو اب مد متصل کی مقدار کو ہم نے 3 الف کھینچا تو صحیح ہے، درست ہے. اور اگر دونوں کو 2 الف کھینچا تب بھی درست ہے. اور اگر مد منفصل جو چھوٹی مد ہے مد متصل سے، اس کو ہم نے 3 الف کھینچا اور مد متصل کو جو ہے وہ 2 الف کی مقدار میں کھینچا تو یہ درست طریقہ نہیں ہے. اور ایک اور بھی قاعدہ ذہن میں رکھیے گا کہ مد منفصل کو تو 1 الف کی مقدار میں کھینچ سکتے ہیں. اگر کسی نے 1 الف کی مقدار کھینچ کر حرف مد پڑھ دیا تب بھی درست کیا. مگر مد متصل جب آئے گی، مد متصل یعنی حرف مد کے بعد اسی کلمے میں حمزہ آئے گا تو اس کی مقدار جو ہے 2, 2.5, 3, 4 الف ہوگی، اس سے کم نہیں ہوگی. یعنی 1 الف کی مقدار اگر کھینچیں گے تو مد متصل ادا نہیں ہوگی، کیونکہ مد متصل کے اندر جو یہ مقدار ہے 2, 2.5, 3 الف کی، یہ اس میں ضروری ہے. اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ مد متصل کو مد واجب بھی کہتے ہیں، مد واجب بھی کہتے ہیں. اور مد واجب اس لیے کہتے ہیں کہ مد متصل کے اندر جو یہ مقدار ہے، یعنی 2, 2.5, 3 الف کی مقدار یا 4 الف کی مقدار جو ہے یہ کھینچنا ضروری ہے. یہ مد متصل کو مد واجب جو کہتے ہیں، اس میں یہ جو کھینچنا ہے ضروری ہے، یہ ضروری یہ کھینچیں گے تو ادا ہوگی. یعنی اس میں 1 الف کی مقدار نہیں ہے، اس میں یہی مقدار ہے. اور مد منفصل کو مد جائز بھی کہتے ہیں، مد جائز بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ مد کرنا اور نہ کرنا، یہ مد فرعی کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ 2, 2.5, 3 الف یا 4 الف کی مقدار کھینچنا یا نہ کھینچنا یہ جائز ہے. یعنی اگر 1 الف کی مقدار بھی آپ نے پڑھ دیا تب بھی درست کیا، ورنہ 2.5 الف 3 الف یا 2 الف تک اس کو ہم کھینچ سکتے ہیں. پیارے محترم اسلامی بھائیوں، مد منفصل اگر ہو اور بالکل ہی مد نہیں کی، یعنی حرف مد ہی نہیں پڑھا، 1 الف کی مقدار بھی نہیں کھینچی، تو یہ درست نہیں کیا، اس لیے کہ حرف مد جو ہے وہ حذف ہو گیا، ضائع ہو گیا. اب یہ کہ ہمیں حروف مدہ جو ہے ان کو حذف نہیں کرنا، اس قاعدے کو ذہن میں رکھیے گا. مد متصل کو مد واجب اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو 2, 2.5, 3 الف کی مقدار ہے وہ ضروری ہے. اور مد منفصل کو مد جائز اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر 2, 2.5, 3 الف جو ہے وہ کھینچنا جائز ہے. اگر 1 الف پڑھ دی یعنی حرف مد ادا ہو گیا تو اب یہ مد منفصل ادا ہو جائے گی. اس قاعدے کو ذہن میں رکھیے گا. اب یہ تو وہ مدیں تھی جو ہم نے کل بھی ان کی مشق کی تھی، مد متصل اور مد منفصل. انشاءاللہ عز و جل ہماری مشق کا سلسلہ رہے گا، وقتاً فوقتاً یہ مدات آئیں گی تو اس کی انشاءاللہ ہم پہچان کرتے رہیں گے. اس قاعدے کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ حمزہ جو سبب ہے، مد کے 2 سبب ہیں، حمزہ اور سکون. حمزہ جو سبب ہے وہ 2 مدات کا ہے، مد متصل اور مد منفصل کا. اور بقیہ جو 4 مدات ہیں ان کا جو سبب ہے وہ سکون ہے. آئیے جن کا سبب سکون ہے ان مدات
کی ہم تعریفات انشاءاللہ سیکھتے ہیں. آگے یہ دو مدات تھی، مد متصل، مد منفصل. اب ہے مد لازم. کون سی مد؟ مد لازم. اس مد لازم کو لازم اس لیے کہتے ہیں کہ حرف مد کے بعد سکون لازم آ رہا ہے. حرف مد کے بعد سکون لازم. اس سکون اصلی کو سکون لازم بھی کہتے ہیں. سکون اصلی کو سکون لازم بھی کہتے ہیں. تو حرف مد کے بعد، حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ کے بعد اگر سکون اصلی یا سکون لازم کہہ لیجئے بشکل جزم یا تشدید اگر اسی کلمے میں ہو تو مد لازم ہوگا. مد لازم کی کیا تعریف ہے؟ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی بشکل جزم یا تشدید اسی کلمے میں ہو تو مد لازم ہوگا. جیسے جانن، تو یہ مد لازم ہے. اب یہ جو ہم نے مد کی یہ وہ مد ہے جو حرف مد کے بعد سکون بشکل تشدید آیا. اب جیسے آل آنا، اب آل پر جو مد ہے یہ بھی مد لازم ہے کہ حرف مد کے بعد سکون اصلی بشکل جزم اسی کلمہ میں موجود ہے. تو یہ مد لازم کی تعریف ہے. اور مد لین لازم، حروف لین کے بعد، حروف جب لین لازم کہیں گے تو یہاں حروف لین ہوں گے. حروف لین کے بعد سکون اصلی، سکون اصلی اگر اسی کلمہ میں آ جائے تو مد لین لازم ہوگا. اور یہ حروف مقطعات ہی میں آتا ہے، حروف مقطعات ہی میں آتا ہے. اب اس کا انشاءاللہ سبق آئے گا تو اس کی مزید انشاءاللہ پہچان کریں گے. اور اس کے ساتھ مد عارض، حروف مدہ کے بعد سکون عارضی، عارضی سکون اگر آ جائے یعنی وقف کی صورت میں کوئی ساکن ہو جائے، کوئی حرف ساکن ہو جائے تو وہاں پر سکون عارض لازم آئے گا اور یہاں پر مد عارض کریں گے. جیسے العالمین. اور مد لین عارض یعنی حروف لین کے بعد اگر سکون عارض یعنی حالت وقف میں اگر کوئی حرف ساکن ہوا حروف لین کے بعد تو وہاں مد لین عارض ہوگی. اب یہ مدات کا قاعدہ ذہن میں رکھیے گا. اب انشاءاللہ عز و جل ہم مشق کرتے ہیں، لہذا تمام اسرائی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین مشق میں خوب توجہ کے ساتھ شامل رہیں اور پہچان بھی کرتے جائیں. انشاءاللہ آپ سے پوچھتا بھی رہوں گا تو آپ اس کے جوابات بھی عطا فرمائیے گا تاکہ یہ پتا چلے کہ واقعی یہ پہچان ہو رہی ہے. اللہ عز و جل ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبق نمبر 17، سطر نمبر 3. سطر نمبر 3 کا پہلا کلمہ ہم نے کل پڑھ لیا تھا، یا بنی اسرائیل. اب دوسرے کلمے سے ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضالن ضالن. یہ مد لازم ہو یا مد لین لازم ہو تو ان کی مقدار جو ہے 3، 4 یا 5 الف تک ہم کھینچ سکتے ہیں. 3، 4 یا 5 الف اس کو دراز کریں گے. ضالن. اب ضاد کے بعد جو الف ہے یہ الف مدہ ہے اور الف مدہ کے بعد اسی کلمہ میں سکون اصلی بشکل تشدید موجود، تو کون سی مد ہوگی؟ ماشاءاللہ مد لازم ہوگی. یہ سکون اصلی اس لیے کہ ہم یہاں وقف کریں یا ملا کر پڑھیں تو یہ سکون باقی رہے گا یعنی تشدید قائم رہے گی. اگر اس کو ہم پڑھتے
تو اب سکون جو ہے بشکل تشدید قائم رہا. اب اس کو اگر وصل میں پڑھیں گے ضالن، تو اب بھی یہ سکون بشکل تشدید یہ موجود ہے. تو اب یہ مد لازم ہوگی، اور اس کی مقدار کیا ہے؟ 3 4 5 الف تک اسے ہم کھینچ سکتے ہیں. دابتن، یا مد بھی ہے اور حرف با حروف قلقلہ میں سے ہے، مشدد ہے، تشدید ہے اس کے اوپر، لہذا خوب جمعوں کے ساتھ پڑھیں گے. اور دال کے ساتھ الف مدہ کے بعد با پر تشدید ہے، یعنی سکون ہے بشکل تشدید، لہذا یہاں مد کون سی ہوگی؟ مد لازم. دابتن الآن. اب یہ الآن نہیں ہے بلکہ الآن. یہاں کون سی مد ہے؟ مد لازم. حمزہ کے اوپر جو کھڑا زبر ہے یہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، اس کے بعد لام کے اوپر سکون اصلی آ گیا، لام کے اوپر سکون اصلی. تو اب یہ کہ یہ مد لازم ہوگی. الآن الذکرین، ذال پر تشدید ہے لہذا جمعوں کے ساتھ ادا کریں گے. اور حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام، اس کے اوپر ذال کے اوپر جو تشدید ہے یہ اصلی سکون ہے، لہذا یہاں مد لازم ہوگی. الذکرین، چلیں اب الذکرین کے کلمے پر یہاں وقف کرتے ہیں. اب آپ بتائیے گا کہ یہاں کتنی مدیں پیدا ہو رہی ہیں اور کون کون سی ہیں. الذکرین، جی پہلی مد کون سی ہے؟ ماشاءاللہ مد لازم. اور دوسری مد کون سی ہے؟ مد لین عارض، کیونکہ یا حرف لین ہے اور اس کے بعد ہم نے وقف کیا تو نون پر سکون عارضی آ گیا، لہذا یا مد لین عارض ہوگی. الذکرین، سطر نمبر 4. جان، اب اس میں جو ہے جان، جیم کو نون سے ملانا ہے مگر مد کر کے ملانا ہے، یہاں بیچ میں حمزہ نہ آئے، جیسے جان نہیں پڑھیں گے. جان، اب جیم کے ساتھ جو الف ہے الف مدہ ہے، اس کے بعد سکون اصلی بشکل تشدید ہے، لہذا مد کون سی ہوگی؟ مد لازم. اور نون پر ہم غنہ کریں گے اس لیے کہ نون مشدد ہے. جان، مدہامتان، مدہامتان. دال پر کیا کریں گے؟ قلقلہ کریں گے. اور ہا کے ساتھ الف مدہ کے بعد میم پر سکون اصلی بشکل تشدید ہے، لہذا مد کون سی ہوگی؟ مد لازم ہوگی. اب اس کلمے پر ہم وقف کرتے مدہامتان. اب پہلی مد جو ہے مدہام،
یہ مد کون سی ہے؟ مد لازم. اور ہم نے پڑھا مدہامتان، اب کون سی مد آخر میں؟ مد ماشاءاللہ مد عارض، اس لیے کہ تا کے اوپر کھڑا زبر جو ہے الف مدہ کے قائم مقام ہے، اور حرف مد یعنی الف مدہ کے بعد نون کو ہم نے ساکن کیا. اب یہ سکون عارض ہے، عارضی سکون آ گیا، لہذا یہاں مد عارض ہوگی. مدہامتان، اتحاجونی، پیارے محترم اسلام بھائیو، یہاں دونوں مد لازم ہیں، اس لیے کہ حا کے بعد الف مدہ ہے اور الف مدہ کے بعد جیم پر سکون اصلی بشکل تشدید ہے، لہذا مد لازم ہوگی. اب آگے وہ مدہ کے بعد نون پر سکون اصلی بشکل تشدید موجود، لہذا یہاں پر بھی مد لازم. اب جیم پر جو بشکل تشدید ہے، تشدید آ گئی تو اب اس کو جمعوں کے ساتھ پڑھیں گے، اس لیے کہ حروف قلقلہ میں سے ہے، اور نون پر غنہ کریں گے اس لیے کہ نون مشدد ہے، اور آخر میں یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار میں کھینچیں گے. اتحاجونی، نون پر غنہ کریں گے آخر میں. اتحاجونی، اب اس کو اتحاجونی ایسے نہیں پڑھیں گے، ورنہ یہ تشدید ادا نہیں ہوگا، تشدید ادا نہیں ہوگا، کیونکہ سکون بشکل تشدید جو سکون ہے اس کو جمعوں کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، تشدید کو حرف مشدد کو جمعوں کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، لہذا جیم پر تشدید ہے اور حروف قلقلہ میں سے ہے جیم، تو اس میں خوب جمع ہوگا، اور نون مشدد ہے لہذا نون پر ایک الف کی مقدار میں غنہ کریں گے. اتحاجونی، کافتن، کاف کے ساتھ الف مدہ اور الف مدہ کے بعد فا پر سکون اصلی اسی کلمہ میں بشکل تشدید ہے، مد کون سی ہوگی؟ مد لازم. ماشاءاللہ. کافتن، الحاقۃ، تو قاف پر زبر ہے، آواز اور منہ کھول کر مگر بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. تا پر پیش ہے، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے، معروف طریقے سے پڑھیں گے ہونٹوں کو گول کر کے. اور حا کے بعد الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد قاف پر تشدید ہے اور یہ سکون لازم بشکل تشدید ہے، لہذا یہاں مد لازم ہوگی. الحاقۃ، قاف پر تشدید ہے، قاف حروف قلقلہ میں سے، لہذا خوب جمعوں کے ساتھ پڑھیں گے. الحاقۃ، والصافات، صاد کو سٹی کی آواز میں پڑھیں گے اور پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، اس لیے کہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں. صاد پر تشدید ہے لہذا جمعوں کے ساتھ وصا پڑھیں گے، تشدید ہے جمعوں کے ساتھ پڑھیں گے. اور صاد کے اوپر جو کھڑا زبر ہے یہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، اور الف مدہ کے بعد سکون اصلی فا پر بشکل تشدید ہے، لہذا مد کون سی ہوگی؟
مد لازم. والصافات، فا پر تشدید ہے لہذا اس کی تشدید بھی جمعوں کے ساتھ ادا کریں گے. والصافات. سطر نمبر 5. حاجوک، مد کون سی ہے؟ مد لازم، اس لیے کہ حرف مد کے بعد جیم پر سکون اصلی بشکل تشدید ہے. حاجوک وحاجہ وحاجہ. جیم پر تشدید ہے اور جیم حروف قلقلہ میں سے لہذا خوب جمعوں کے ساتھ ادا کریں گے. اور حا کے بعد الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد جیم پر جو تشدید ہے یہ سکون اصلی بشکل تشدید ہے لہذا یہاں مد لازم ہوگی. وحاجہ تحاضون، حا پر کھڑا زبر الف مدہ کی قائم مقام، ضاد پر جو سکون ہے سکون اصلی بشکل تشدید ہے. مد کون سی ہوگی؟ مد لازم. تحاضون، یحادون، ان يتماسا، آئی میں شروع میں حمزہ کے بعد نون ہے اور نون ساکن ہے. اب یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کا کون سا قاعدہ لگے گا؟ نون ساکن اور تنوین کی جو ہم نے 4 قواعد پڑھے تھے ان میں سے قاعدہ ہے. آپ بتائیے کون سا قاعدہ ہے؟ ادغام ہو رہا ہے ماشاءاللہ، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا ہے لہذا ادغام کا غنہ کریں گے 1 الف کی مقدار میں. اور میم کے بعد الف مدہ، الف مدہ کے بعد سکون اصلی سین پر بشکل تشدید ہے لہذا مد کون سی ہوگی؟ مد لازم. ان يتماسا، ولا الضالين، ضاد کو پر پڑھیں گے، ضاد پر سکون ہے، ولض سکون ہے بشکل تشدید، تو ضاد حرف مشدد ہے لہذا جمعوں کے ساتھ پڑھیں گے اور پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے. ضاد کے بعد الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد جو لام پر سکون بشکل تشدید ہے یہ سکون اصلی ہے لہذا یہاں مد لازم ہوگا. اور یہاں پر اگر وقف کریں گے تو نون کو ساکن کریں گے، کون سی مد ہوگی آخر میں؟ مد عارض، اس لیے کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارض ہے. اگر حروف لین کے بعد سکون عارض ہوتا تو لین عارض ہوگی. یہاں یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے لہذا یا مدہ کے بعد نون پر ہم نے وقف کیا، وقف کی صورت میں سکون عارض پیدا ہوا اور اب یہاں پر جو مد ہوگی وہ مد عارض ہوگی. اور پہلی ضاد پر جو مد ہے کون سی ہے؟ مد لازم. وَلَا الضَّالِّينَ، وَلَا الضَّالِّينَ.
سطر نمبر 6. یا اولی الالباب. یا اولی الالباب. اب یا پر جو کھڑا زبر ہے یہ الف مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ آ گیا. مد کون سی ہوگی یہاں پہ جی؟ مد منفصل، مد منفصل ہوگی. اس لیے یا الگ ہے، اولی الالباب الگ ہے، اولی الگ ہے. تو اب حرف یا کے بعد، یا کے اوپر حرف مد ہے کھڑا زبر، اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں، اولیل حمزہ دوسرے کلمے میں، لہذا یہاں پر مد منفصل ہوگی. اور یا اولی الالباب، با کے ساتھ الف مدہ اور آخر میں با کو ہم نے ساکن کیا، سکون عارض آیا، لہذا یہاں مد کون سی ہوگی؟ مد عارض. یا اولی الالباب. یتساءلون. اب یتسا یہاں کون سی مد ہے؟ مد متصل، اس لیے کہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے. اور یتساءلون ہم نے وقف کیا، وہ مدہ کے بعد سکون عارض آ گیا، مد کون سی؟ مد عارض. یتساءلون. رب العالمین. العالمین مد کون سی ہوگی؟ مد عارض ہوگی. خوف مد کون سی ہے؟ مد لین عارض، اس لیے کہ وہ حرف لین ہے، وہ ساکن سے پہلے زبر ہے، لہذا وہ لین کے بعد فا کو ہم نے وقف کی صورت میں ساکن کیا، تو اب یہ سکون عارض آیا، لہذا یہاں پر مد لین عارض ہوگی. خوف. قریش. اب یہ دونوں پر جو ہے مد لین عارض ہے، لہذا ان قواعد کی مزید پہچان کیجیے گا. اللہ عز و جل مزید ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے. اب انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کی سورۃ القاریہ، اس کی انشاءاللہ اما سپارے یعنی 30ویں سپارے کی سورۃ القاریہ کی انشاءاللہ مشق کریں گے، لہذا تمام اسرائی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین سورۃ القاریہ یہ نکال لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعة ما القارعة. اب مل قارعہ ہم نے یہاں وقف کیا جبکہ گولتا ہے، تو کیا اس کو وقف کیسے کریں گے جی؟ گولتا کو ہاں ساکن سے بدل کر وقف کریں گے، یہ وقف کا قاعدہ ذہن میں رکھیے گا. القارعة ما القارعة. وما أدراك ما القارعة. وما پہ مد کون سی ہے؟ ماشاءاللہ مد منفصل ہے، اس لیے وما ادرا. اب یہ الگ الگ کلمہ ہے، لہذا الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، اور اس کے اوپر ایک پہچان کی صورت میں جو اوپر لکیر ہے یہ بھی باریک ہے. وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث.
نون مشدد میں غنہ کیجئے، نون مشدد میں غنہ کریں گے. کل فراش المبثوث، یا مب با ساکن ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے، قلقلہ کریں گے یعنی آواز میں جنبش ہوگی، آواز لوٹتی ہوئی آئے گی. مبثوث، واو مدہ کے بعد سکون عارض ہے، یعنی وقف کی صورت میں دوسرے ثا کو ہم نے ساکن کیا اور سکون عارض آیا، لہذا یہاں مد عارض ہوگی. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. كالعهن المنفوش. یہاں غنہ کون سا ہے؟ اخفا کا. نون ساکن کے بعد فا حروف اخفا میں سے، لہذا اخفا کا غنہ کریں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ. اور مد کون سی ہوگی؟ منفوش، مد عارض ہوگی، اس لیے وہ مدہ کے بعد شین کو وقف کی صورت میں ساکن کیا، اب یہ سکون عارض آ گیا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَأَمَّا مَنْ، من کا نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد خا ہے، قاعدہ کون سا ہے جی؟ اظہار. یہاں غنہ کریں گے؟ نہیں کریں گے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ. وما پہ مد کون سی ہے؟ مد منفصل، اس لیے وما ادرا، یہ اس کے اوپر علامت جو ہے لکیر جو مد کی ہے یہ بھی باریک ہے. لیکن پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، قاعدہ ذہن میں رکھیے گا، یہ لکیر موٹی ہے یا باریک ہے اس پر نہیں جائیے گا، قاعدہ ذہن میں رکھیے گا. پہلی پہچان یہ کرنی ہے کہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے یا دوسرے کلمے میں ہے. اگر اسی کلمے میں ہوگا تو مد متصل ہوگی، اگر دوسرے کلمے میں ہوگا تو مد منفصل ہوگی. یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے گا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ. صدق اللہ العظیم. صلوا علی الحبیب.